الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ توبہ کے حوالے سے۔ سورہ توبہ جس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، یہ مدنی سورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی سورت یعنی سورہ انفال کا تکملہ ہے۔ غالباً اسی لیے عام صورتوں کے برخلاف اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی نہ لکھی گئی، اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص پیچھے سورہ انفال سے تلاوت کرتا ہوا چلا آ رہا ہو اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اسی سورت سے تلاوت شروع کرتا ہو یعنی سورہ توبہ سے، تو اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کے بجائے کچھ اور جملے پڑھنے کے لیے بنا رکھے ہیں، وہ بے بنیاد ہیں۔ جو طریقہ قرآن و حدیث میں لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، وہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقدام کا حکم دیا اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور کسی خاص خونریزی کے بغیر مکہ کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی، اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی، اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وصیت فرما دی تھی، جیسا کہ اس سورت کی آیت نمبر
29 کے تحت بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 29 سے پہلے 28 آیات عرب کے بت پرستوں کے بارے میں تھیں، اور آیت نمبر 29 سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات اوپر کی 28 آیاتوں سے پہلے نازل ہوئی تھیں، کیونکہ غزوہ تبوک اعلان برات سے پہلے پیش آیا ہے، اور اس کا واقعہ تفصیلاً بیان کرنے کا اگر موقع ہوگا تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کیونکہ یہ غزوہ روم کی سلطنت کے خلاف ہوا تھا، اور ان میں اکثریت عیسائیوں کی تھی، اور یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد رومی سلطنت کے ماتحت زندگی گزار رہی تھی، اور دونوں کو قرآن کریم نے اہل کتاب کا نام دیا ہے۔ اس لیے ان سے جنگ کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ان کے عقائد اور اعمال کی کچھ خرابیاں ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ ان آیات کا نزول شروع کی 28 آیات سے پہلے ہوا تھا، مگر ان کو موجودہ ترتیب میں ان 28 آیات کے بعد رکھا گیا ہے۔ شاید اس میں یہ اشارہ ہے کہ جزیرہ عرب کے بت پرستی سے پاک ہونے کے بعد مسلمانوں کے باہر کے اہل کتاب سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔ نیز بت پرستوں کے لیے تو جزیرہ عرب میں مستقر رہائش ممنوع کر دی گئی تھی، لیکن اہل کتاب کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ وہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری کی حیثیت میں جزیہ ادا کر کے رہ سکتے ہیں۔ یہ رعایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو برقرار رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ چنانچہ بعد میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت پر عمل فرمایا، لیکن یہ حکم صرف جزیرہ عرب کے ساتھ مخصوص تھا۔ جزیرہ عرب کے باہر جہاں کہیں اسلامی حکومت قائم ہو، وہاں اب بھی نہ صرف اہل کتاب بلکہ دوسرے تمام غیر مسلم اسلامی ریاست کے شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، جہاں انہیں اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہے، بشرطے کہ وہ ملکی قوانین کی پابندی کریں۔ یہاں اگرچہ ذکر صرف اہل کتاب کا ہے، لیکن جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، وہ چونکہ تمام غیر مسلموں میں پائی جاتی ہے، اس لیے جزیرہ عرب سے باہر یہ حکم باجماع امت تمام غیر مسلموں کو شامل ہے۔ یہاں یہ بات بھی وضاحت طلب ہے کہ روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اسی طرح منافقین کی معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ براعت بھی کہا جاتا ہے۔ براعت اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے براعت اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں کسی وجہ سے حصہ نہیں لیا تھا، اور بعد میں اپنی اس غلطی پر انہوں نے توبہ کی تھی۔ اب اس کو ایک اور انداز میں سمجھیے کہ یہ قرآن مجید کی، اگر یہ نہ کہا جائے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے تو اس کا تعلق نزول قرآن کے بالکل آخری دور سے بہرحال ہے، کیونکہ راجع روایات میں ہے کہ سورۃ النصر آخری صورت ہے جو نازل ہوئی۔ چنانچہ اس صورت میں یعنی سورہ توبہ میں
امت مسلمہ اور کرۂ ارض پر رہنے والی دوسری اقوام کے درمیان تعلقات سے متعلق جو احکام و قوانین ہیں وہ آخری اور فائنل قوانین ہیں۔ اس صورت میں خود مسلم معاشرے کے اندر پائے جانے والے مختلف طبقات کی قدر و قیمت کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ ہر ایک کے حالات و کوائف کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں طبقات سے مراد وہ طبقات نہیں جن کے لیے آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ ان سے مراد وہ گروہ ہیں جو اسلامی تصورات کے مطابق مختلف گروہ پاتے ہیں، مثلا انصار مدینہ، مہاجرین مکہ، اہل بدر، اصحاب بیت رضوان، وہ لوگ جنہوں نے قبل فتح مکہ مال و دولت اسلام کے راستے میں خرچ کیے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنا مال خرچ کیا، اور وہ جو جہاد میں جانے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے کسی سستی یا کسی عذر کی وجہ سے، اور پھر وہ جو منافق ہیں۔ غرض اس صورت میں اسلامی معاشرے کے شب و روز اور ان میں مذکورہ تمام طبقات اور گروہوں کے حالات بڑی تفصیل اور تحدید کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس پہلو سے اس صورت کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اس میں تحریک اسلامی کے مختلف مراحل، مختلف اقدامات بیان ہوئے ہیں، خصوصاً جب اس کے فائنل احکامات کا مقابلہ ان احکامات سے کیا جائے جو اس سے متصلاً پہلی صورت میں تھے۔ یہ تقابلی مطالعہ ہمیں بتائے گا کہ یہ انداز تفسیر کس قدر مضبوط اور فیصلہ کن ہے، اور اگر یہ انداز مطالعہ اختیار نہ کیا جائے تو احکام و ضوابط کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص ان آیات کو لے جو ایک خاص مرحلے کے ساتھ مخصوص تھیں اور ان کو آخری اور فائنل احکام قرار دے، اور ان آیات میں تعویل شروع کر دے جن میں آخری اور فائنل ہدایات دی گئی تھیں، تاکہ یہ فائنل ہدایات ان آیات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں جو وقتی تھیں، خصوصاً جہاد اسلامی اور مسلم معاشرے اور دوسرے معاشروں کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کے موضوع سے متعلق۔ امید ہے کہ ہم بعض موضوعات کی تشریح اور توضیح یہاں کر سکیں گے۔ اسباب نزول اور تاریخی حالات و واقعات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت پوری کی پوری 9 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن یہ دفعتاً نازل نہیں ہوئی۔ ہم جزم کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سورت کے مختلف حصے کس وقت نازل ہوئے، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت 3 مرحلوں میں نازل ہوئی۔ پہلا حصہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے قبل ماہ رجب میں نازل ہوا، دوسرا حصہ اس جنگ کے لیے تیاریوں کے دور میں اور جنگ کے دوران نازل ہوا، اور تیسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب مسلمان اس غزوہ سے واپس آ گئے۔ البتہ سورت کا ابتدائی حصہ یعنی 1 آیت سے لے کر 28 آیت تک یہ 9 ہجری کے آخری ایام میں نازل ہوئے، جیسا کہ پہلے وضاحت کی گئی، یعنی حج سے قبل ذی القعد یا ذی الحج میں۔ اجمالاً اسی قدر بات کہی جا سکتی ہے جس پر دل مطمئن ہے۔ اس سورت کے پہلے حصے میں یعنی آیت نمبر 1 تا 28 جزیرۃ العرب میں بسنے والے مشرکین اور مسلمانوں کے تعلقات کے فائنل ضابطہ بندی کی گئی ہے۔ اس ضابطہ بندی کے حقیقی اور عملی اسباب، اس کی تاریخی وجوہات اور نظریاتی اساسوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ قرآن کریم میں اشاراتی اسلوب اور مؤثر انداز بیان، فیصلہ کن اور واضح طرز تعبیر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس سورت کے دوسرے حصے میں اسلامی معاشرے اور اہل کتاب کے درمیان تعلقات کی حد بندی کی گئی، اور اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ فائنل ہیں، اور ان فیصلوں کے نظریاتی، تاریخی اور عملی اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے
ان تعلقات کی ایسی ضابطہ بندی کی ہے۔ اس حصے میں اسلام اور اسلام کی مستقل حقیقت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب نے نظریاتی اور عملی ہر لحاظ سے اپنے دین سے انحراف کر لیا ہے، اس لیے اب وہ عملاً اس دین پر قائم نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اہل کتاب قرار پائے تھے۔ اس سورت کے تیسرے حصے میں ان کاہل اور سست لوگوں کا ذکر ہے جن کو جب جہاد کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بوجھل بنا کر زمین پر گرا دیتے ہیں اور نفیر عام سے سستی برتتے ہیں۔ یہ سستی کرنے والے سب کے سب منافق نہ تھے، جیسا کہ اس صورت میں اس کو واضح طور پر بتایا گیا ہے، بلکہ چونکہ یہ مہم مشقت والی تھی اور بعض لوگ مشکلات راہ کی وجہ سے سست پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد سورت کا چوتھا حصہ آتا ہے اور وہ قدرے طویل ہے۔ اس سورت کے نصف حصے پر مشتمل ہے۔ اس میں منافقین اور اسلامی معاشرے کے خلاف ان کی ریشہ دوانیوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے ادوار میں ان کی نفسیاتی حالت اور ان کی عملی بوکھلاہٹ کو لیا گیا ہے۔ ان کی نیات، ان کے حیلوں بہانوں اور ان کے عذرات کا واضح طور پر تجزیہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس قدر وہ اس جہاد سے پیچھے رہے، کس طرح اسلامی صفوں میں کمزوری، افتراق اور بے چینی پھیلانے کی کوشش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص مومنین کو ایذائیں دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مخلص مومنین کو ان کی ریشہ دوانیوں سے متنبع کیا جاتا ہے، چنانچہ ان کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں تجویز کیا جاتا ہے کہ مخلصین کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ یہ حصہ سورت کا بنیادی حصہ ہے اور بنیادی وجود ہے۔ اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق جو فتح مکہ کے بعد تقریباً ختم ہو گیا تھا، کس طرح دوبارہ وہ اسلامی معاشرے میں پھیلنے کی کوشش کرنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کی گئی کہ نفاق کے پھیلنے کے اسباب کیا تھے۔ اس سورت کے 5ویں حصے میں جماعت مسلمہ کے اندر شامل مختلف قسم کے لوگوں سے بحث کی گئی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے اندر ایک طرف تو انصار و مہاجرین کے سابقون الاولون تھے جو اس جماعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے تھے، دوسری جانب مسلمانوں کے اندر کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، مثلاً اعراب، جن میں مخلص لوگ بھی تھے اور ان میں بعض ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں تک ایمان کے اثرات ابھی مکمل نہ پہنچے تھے، اور بعض منافقین بھی تھے جو اہل مدینہ میں سے تھے اور وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ چکے تھے، جن کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کے بہت زیادہ اثرات تھے، اور بعض ایسے مسلمان بھی تھے جو ایک جانب سے نیک عمل تھے اور دوسری جانب ان میں کچھ بعض عملی کمزوریاں تھیں یا سستی اور کاہلی تھی ابھی مکمل تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اور ابھی تک وہ اپنے آپ کو پورے اسلامی رنگ میں نہ رنگ سکے تھے، نہ وہ پوری طرح اسلامی سانچے میں ڈھلے تھے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ کیسے ہیں، ان کے بارے میں جماعت مسلمہ کی کوئی رائے نہ تھی، اور ان کا حال انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ ان میں ایسے بعض سازشی لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جو دین کے عنوان سے سازشیں کرتے تھے۔ قرآنی آیات میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ ان تمام انواع و اصناف کے لوگوں کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مخلص مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف طبقات کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اس سورت کے 6 حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
بیعت جہاد کی نوعیت کیا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقاصد کیا ہیں، اور اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے بدوی آبادی کے اس سلسلے میں کیا فرائض ہیں، اور یہ کہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس جہاد سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور اپنی جان و مال سے ان کی مدافعت نہ کریں، اور یہ کہ مسلمانوں اور مشرکین و منافقین کے درمیان مکمل بائیکاٹ ضروری ہے، اور اسی حصے میں ان لوگوں کے کیس کا بھی فیصلہ مذکور ہے جو مخلص تھے، منافق نہ تھے، لیکن جہاد سے کسی سستی یا کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور اس میں بعض منافقین کی جانب سے نزول قرآن کے بارے میں خاص رویہ اختیار کرنے کا بھی ذکر ہے۔ تحریک اسلامی مکہ مکرمہ میں نہایت ہی شدید حالات میں ابھری۔ اس کا مقابلہ قریش کے جاہلی معاشرے سے تھا۔ تحریک اسلامی کا کلمہ دعوت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قریش کے اس جاہلی معاشرے نے اپنے لیے ایک خطرہ سمجھا، اس لیے کہ یہ کلمہ در حقیقت ان تمام معاشروں اور ان کے اقتدار اعلیٰ کے لیے ایک گونا بغاوت کا اعلان تھا، جن کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے اقتدار اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کی حکومت سے ماخوذ نہ تھا۔ یہ کلمہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ کلمہ گو نے تمام طاغوتی طاقتوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اقتدار کا وفادار ہے۔ پھر قریش کے جاہلی معاشرے نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ یہ نئی دعوت ایک نئی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ایک منظم تحریک کی شکل میں ابھر رہی ہے، اور اس نئی تحریک کا شعار پہلے دن سے یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور قریش کی جاہلی اور سرکش اور ظالم قیادت کی اطاعت کا انکار کر دیا جائے۔ جو ہی قریش نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ موجودہ نظام اس کے مفادات اور اصولوں کو خطرہ محسوس کر رہا ہے، خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو اس جاہلی معاشرے نے تحریک اسلامی کے افراد کے خلاف تشدد اور ظلم کا طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے ایک جدید تحریک اور اس جدید سوسائٹی اور اس جدید قیادت کے خلاف وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے جو ان کے بس میں تھے، جن میں ایذا رسانی، سازشیں، اوچھے ہتھیار اور فتنہ پردازیاں سب کچھ شامل تھے۔ قریش کا جاہلی معاشرہ یکلخت اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا، اور اس معاشرے نے بعین ہی اسی طرح اپنا بچاؤ شروع کر دیا جس طرح ایک زندہ انسان اپنے آپ کو موت کے خطرات سے بچانا چاہتا ہے۔ اور قریش کے اس جاہلی معاشرے کا یہ رد عمل بالکل فطری تھا، اور جب بھی کوئی دعوت لوگوں کو صرف اللہ رب العالمین کی بندگی، ربوبیت اور اقتدار اعلیٰ کی طرف بلانا شروع کرتی ہے، اس وقت کی قائم جاہلی سوسائٹی کا رد عمل ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جاہلی سوسائٹی میں انسانوں کے غلام ہوتے ہیں، اور اسلام کی دعوت صرف رب العالمین کی بندگی کی طرف ہوتی ہے۔ جب بھی اسلام کی دعوت ایک تحریک کی شکل میں اٹھے گی، جس زمانے میں بھی جاہلیت اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوگی، جس طرح نقیز کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی تحریک کا ہر کارکن جاہلی معاشرے کی زد میں آ جاتا ہے، اور اسے ہر قسم کے فتنوں اور مشقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور بسا اوقات اس تشدد کے نتیجے میں کارکنوں کا خون بھی بہایا جاتا ہے۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو تحریک اسلامی کی صفوں میں آ کر حق کی گواہی دینے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان تک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس دعوت
اور تحریک اور اس جدید سوسائٹی کی رکنیت ایسے سرفروش ہی اختیار کرتے ہیں جو اذیت، فتنہ، سامانیوں، بھوک افلاس اور شدائد مصائب برداشت کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات انہیں قید و بند اور موت کے لیے بھی تیار ہونا پڑتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے عربی معاشرے میں ایسے ہی مضبوط، طاقتور اور اولوالعزم لوگوں ہی وجہ سے اسلامی قیادت کی بنیاد بنی۔ وہ لوگ جو مشکلات برداشت کر کے اور شدید قسم کے مصائب انگیز نہ کر کے تحریک میں جوک در جوک داخل ہو گئے تھے، وہ دوبارہ جاہلیت کی طرف مرتد ہو کر لوٹ گئے تھے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر بہت سے ان قبائل نے جو نئے نئے اسلام کی چھتری کے تلے آئے تھے اور انہوں نے پھر ارتداد کا اعلان کیا تھا۔ لیکن جو اولوالعزم لوگ تھے وہ تعداد میں بھی بہت کم تھے، اور یہ بات بالکل معروف اور کھلی ہے، اس لیے کہ ابتدا جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام کی مشکل اور پرخطر راہ کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا سوائے ان ممتاز اور مختار اور برگزیدہ لوگوں کے جن کو اس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ ان میں سابقین مہاجرین ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جو انتہائی نادر قسم کے لوگ تھے، اور یہ اس دین کا بنیادی اثاثہ تھے اور مضبوط بنیاد تھے۔ انہوں نے ابتدائی مکی دور میں لبیک کہا۔ یہی لوگ جب مدینہ پہنچے تو یہ اس تحریک کے روح رواں اور دین کے مرکزی ستون تھے۔ ان کے ساتھ مدینہ میں انصار میں سے ایسے ہی اولوالعزم افراد مل گئے۔ ان لوگوں نے اگرچہ وہ مشکلات برداشت نہ کی تھیں جو مہاجرین نے کی، لیکن ان لوگوں نے چونکہ نہایت ہی مشکل حالات میں عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، اس لیے یہ لوگ بھی انتہائی پاکیزہ روح کے مالک اور اصلی مزاج کے لوگ تھے، اور ان کے اندر وہ بنیادی اوصاف موجود تھے جو اس دین کے حاملین اولین میں ضروری تھے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت عقبہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، آپ اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو شرائط ہم پر عائد کرنا چاہیں عائد کر دیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رب کے لیے تو یہ شرائط عائد کرتا ہوں کہ تم اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے لیے یہ شرط عائد کرتا ہوں کہ تم میری مدافعت کرو، اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنے جان و مال کی مدافعت کرتے ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجنہ۔ یہ لوگ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یہ جنت کے بغیر کچھ اور نہ چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ نہ تو وہ اس سودے کو واپس کریں گے اور نہ ہی فریق دوم کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس سودے کو ٹالیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بیعت کوئی معمولی بیعت نہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب قریش ان کے پیچھے پڑیں گے، اور نہ صرف قریش بلکہ تمام عرب ان پر ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ اب جاہلیت کے ساتھ مل کر پرسکون زندگی بسر نہ کر سکیں گے جو ان کے گرد خیمہ زن ہے اور جزیرہ عرب اور مدینہ کے اطراف و اکناف پر حکمران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تربیت کی، ان کے دلوں میں جو ایمان پیدا کیا، ان کے اندر جو اقدار پیدا کیں، اس سے ان کے عقائد واضح ہو گئے اور ان کی زندگی سے نفاق پوری طرح دور ہو گیا تھا، اور مدنی معاشرے کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک مکمل اسلامی معاشرہ بن گیا تھا،
جو اسلامی انقلاب کی اساس تھا۔ فتح مکہ سے پہلے مدینہ طیبہ کی سوسائٹی کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ یہاں کے باسیوں کی اکثریت تکمیل و تربیت کے اعلیٰ مدارج طے کر چکی تھی، اور یہی تربیت یافتہ صحابہ کا گروہ تھا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد آنے والی افواج کو سنبھالا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کے سیلاب کا بھی مقابلہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پورے مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی تحریک کو سخت ترین مشکلات میں مبتلا کیا، اور پھر مکی دور میں صلح حدیبیہ تک بر وقت اس تحریک کو مشکلات، جنگوں اور خوف کی حالت میں رکھا۔ اس کی حقیقی حکمت کیا تھی؟ اس سے تحریکی عمل سے ہم یہ اصول اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں اسلام کے تحریکی عمل کا منہاج کیا ہونا چاہیے۔ ابتدائی مراحل میں تمام اسلامی تحریکات کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ توجہ اسلامی تحریک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے پر صرف کریں، ابتدائی گروہ کی تربیت اور اخلاقی تطہیر پر توجہ دیں تاکہ تحریک کی عمارت کو مضبوط بنیادوں پر اٹھایا جائے، ان کے اندر ایمان کو گہرائی تک اتارا جائے تاکہ ان کے اندر پختگی پیدا ہو، وہ تحریک کے ساتھ لگن رکھتے ہوں اور ان کو اپنے نصب العین کا اچھی طرح شعور حاصل ہو۔ اور جب تک تحریک کے اندر ابتدائی گروہ کی اچھی طرح تربیت نہ ہو جائے، دعوت کی توسیع کا کام نہ شروع کیا جائے، کیونکہ بنیادی گروہ کی اچھی تیاری سے قبل ہی کسی تحریک کو وسعت دے دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس آغاز ہی میں انتشار ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ ربانی طریقہ تربیت کے خلاف کرے گا اور سنت نبوی اور طریقہ نبوی کے خلاف کرے گا۔ اس دعوت کی کامیابی کا کفیل خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کسی تحریک کو مضبوط بنیادوں پر اٹھایا جائے تو اللہ تعالیٰ تحریک کے ابتدائی دستوں کو بے پناہ مشکلات سے دوچار کر کے ان کو کردار کی پختگی عطا کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کا طویل انتظار کرواتا ہے۔ ان کی تعداد قلیل ہوتی ہے، لوگ ان سے دور رہتے ہیں، لیکن جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اب صبر کرنے والے ہیں، یہ ثابت قدم ہو چکے ہیں اور انہوں نے تیاری مکمل کر لی ہے اور وہ صلاحیت پیدا کر چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بناتا ہے کہ ان سے اس عظیم کام کا آغاز ہو سکے اور وہ اس کے امین اور علم بردار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو قدم بقدم آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر غالب ہے، لیکن لوگ در حقیقت نہیں جانتے۔ ان تمام امور کو نظر میں رکھ کر سورہ توبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے تمام مضامین بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔